رمضان المبارک میں راتوں کا قیام تراویح کہلاتا ہے۔ قیام اللیل بہت بڑا عظیم الشان، فضیلت والا اور بہت سے فوائد والا عمل اور عبادت ہے۔ فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، مگر رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی فضیلت اور اس کی برکات دو چند ہو جاتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بخاری میں مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کا قیام کر لے، پروردگار اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کی 29 راتیں ہوں گی یا 30 راتیں ہوں گی، سال کی 360 راتوں میں سے صرف 29 یا 30 راتوں کا قیام، اگر اس سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ کتنا سستا سودا ہے، اور کتنا بڑا رب کا اپنے بندوں پر انعام اور کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اتنے سے عمل پر، اتنے دنوں کی رات کی عبادت پر پروردگار سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو سارا سال بھی قیام نہیں کرتا اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں ان 29 یا 30 راتوں کے قیام سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اس سے بھی وہ دور رہتا ہے، اس کو بھی اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس قدر شوق سے یہ کرتے تھے رات کا، رمضان کا قیام۔ صحیح احادیث میں ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابو داود کی روایت ہے، ایک رات رمضان المبارک کی ایک رات آپ نے قیام کروایا، آدھی رات کے بعد آپ نے قیام ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں تو، ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے نا کہ لوگ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ عام طور پر مساجد میں قیام ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت لمبا ہے، کوئی پیچھے گپیں لگا رہا ہوتا ہے بیٹھ کر، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے آدھی رات قیام کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جب آپ نے ختم کر دیا وہ کہنے لگے لو نفلتا بقیتا لیلتنا ہذہ، اے اللہ کے نبی کاش آپ ہمیں یہ باقی آدھی رات بھی نفل پڑھا دیتے تو کتنا سکون ملتا، کتنا فائدہ ہوتا، کتنا مزہ آتا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے بشارت اور خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ کہ امام وہ قیام ختم کر دے، وہ بھی امام کے ساتھ ختم کر دے، تو ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال۔ زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ امام کے ساتھ اگر پورا مہینہ کوئی قیام کرنا چاہتا ہے تو پیارے پیغمبر کے اس فرمان اور اس دلیل کے مطابق کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کروایا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ پوچھا فلاح کیا ہے؟ کہا سحری، ہمیں خطرہ ہو گیا کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے۔ اتنا لمبا قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کروایا۔ ایک دن آپ نے قیام کروایا تو اعلان نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ آپ کے پاس ساتھ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ قیام کیا باجماعت، اللہ کے نبی نے پڑھایا یہ رمضان المبارک کے اندر۔ دوسرا دن ہوا تو زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور زیادہ لوگ آ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو اور زیادہ لوگ آ گئے، مسجد بھی بھر گئی، حتیٰ کہ باہر بھی لوگ مسجد کے باہر بھی پہنچ گئے۔ اس قدر شوق سے وہ امام الانبیاء کے ساتھ رات کا قیام کرنے کے لیے پہنچے۔ چوتھی رات آپ نکلے ہی نہیں، صحابہ آئے، بہت سارے لوگ جمع تھے، تو آپ نے فرمایا وہ کھانستے بھی رہے کہ آپ کو پتہ چل جائے ہم قیام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح اگلے دن آپ نے کہا مجھے تمہارا آنا مخفی نہیں تھا میرے اوپر، میں صرف اس لیے نہیں نکلا کہ اللہ تمہارا شوق دیکھ کر تم پر کہیں فرض نہ کر دیتا یہ نماز، اور پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو قیام اللیل اللہ کے نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے باجماعت، پیارے پیغمبر کے فرمان سے بھی ثابت ہے، امام الانبیاء کی تقریر سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کا شوق بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا اس پر اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کی راتوں کو گپوں میں اور لا یعنی باتوں میں اور لوڈو اور اس طرح کی فضول کھیلوں میں ضائع کرنے کی بجائے، فلموں ڈراموں میں ضائع کرنے کی بجائے، رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بے پرد عورتیں، جو فیشنیبل عورتیں فیشن کی تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے کی بجائے ہمیں دین سیکھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے ہمیں ان راتوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔